اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ پروردگار عالم آپ تمام مومنین و مومنات کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے۔ میرا موضوع ہے دشمن علی ابلیس سے بدتر۔ ایک بہت ہی دلچسپ واقعہ آپ کی خدمت میں بیان کرنا چاہتا ہوں، امید ہے آپ توجہ سے سماعت فرمائیں گے۔ پروردگار عالم نے 3 اطاعتیں کلام الہی میں ارشاد فرمائی ہیں: اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم۔ اور اپنی اطاعت کو تب قبول کیا ہے کہ جب رسول اور اولی الامر کی اطاعت قبول ہو جائے۔ رسول تو واضح کون ہے، پیغمبر خاتم، اور اولی الامر اس میں اختلاف شیعہ اور سنی کے درمیان، بہرحال یہ اپنی جگہ پر، لیکن شیعیان حیدر کرار اولی الامر مانتے ہیں ائمہ اطہار علیہم السلام، مولا علی علیہ السلام سے لے کر فرزند امیر المومنین حضرت قائم آل محمد تک تمام ائمہ کو اولی الامر مانتے ہیں۔ بہت تاکید ہے امام علیہ السلام کی محبت کی، اور تشیع کا محور اور مرکز توحید و رسالت کے بعد ولایت اور اولی الامر پر مبتنی ہے۔ ایک بہترین اور دلچسپ واقعہ مرحوم شیخ مفید رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب اختصاص میں الاختصاص میں ارشاد فرمایا، اور وہاں پر حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے اس واقعہ کو، اس روایت کو نقل کیا، اور انہوں نے اس روایت کو اپنے آباء و اجداد سے نقل کرتے ہوئے امیر المومنین علی ابن ابی طالب کی زبان مقدس سے نقل کیا کہ مولا امیر المومنین ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک دن میں کوفہ سے باہر قمبر میرے ساتھ تھے، مولا کے غلام حضرت قمبر، مولا فرماتے ہیں قمبر میرے ساتھ تھے اور ہم کوفہ سے باہر جا رہے تھے، تو میں نے قمبر سے پوچھا کہ اے قمبر، کیا جو میں دیکھتا ہوں اور میں سنتا ہوں وہ سب آپ دیکھتے اور سنتے ہیں؟ تو قمبر نے جواب دیا، مولا خداوند متعال نے آپ کے لیے ایسی چیزیں واضح کی ہیں اور ایسی چیزیں آشکار کی ہیں کہ جو ہم نہیں دیکھ سکتے ہیں، اور ان میں سے بعض ہم سن بھی نہیں سکتے ہیں۔ تو پھر مولا کائنات نے اپنے دیگر صحابہ کی طرف رخ کیا اور صحابہ سے فرمایا کہ کیا جو کچھ بھی میں سنتا اور دیکھتا ہوں آپ دیکھتے اور سنتے ہیں؟ تو صحابہ نے بھی وہی جواب دیا جو حضرت قمبر نے جواب دیا تھا۔ جا رہے تھے کہ ایک بوڑھا شخص، بڑا قد، لمبا قد ہے، بڑا سر ہے، طویل قد ہے، سر بڑا ہے، اور 2 آنکھیں ہیں۔ ہماری آنکھیں تو اس طرح ہیں نا، عرض میں اس کی آنکھیں طول میں 2 آنکھیں، اور وہ شخص جو ہے امیر المومنین علیہ السلام کے پاس آیا اور کہنے لگا، الصلاۃ والسلام علیک یا امیر المؤمنین، اے امیر المومنین، اللہ کا درود اور رحمت ہو آپ پر۔
تو مولا نے ارشاد فرمایا اے لعین تو کہاں سے آ رہا ہے؟ تو باقی بھی سب حیران ہو گئے کہ یہ تو مولا کو سلام کر رہا ہے اور مولا اس کو لعین کہہ رہے ہیں۔ تو حیران ہونے لگے تو مولا کائنات سے پوچھنے لگے مولا یہ کون ہے؟ تو مولا نے ارشاد فرمایا ھذا ھو الابلیس، یہ ابلیس ہے۔ تو جب اس نے مولا کو سلام کیا تو مولا نے فرمایا اے لعین تو کہاں سے آ رہا ہے؟ تو کہا کہ مولا میں لوگوں کی طرف سے آ رہا ہوں۔ اور پھر مولا نے پوچھا جا کہاں رہا ہے؟ تو کہا لوگوں ہی کی طرف جا رہا ہوں۔ کام کیا ہے ابلیس کا؟ لوگوں کو بہکانا اور پھر لوگوں کو بہکانا، یعنی لوگوں کو گمراہ کرنے کے علاوہ ابلیس کا اور تو کوئی کام نہیں ہے۔ تو مولا کو کہتا ہے کہ مولا میرے اور اللہ کے درمیان ایک ایسی بات ہوئی تھی کہ جس کو یا میرا اللہ جانتا ہے یا میں جانتا ہوں، کوئی تیسرا فرد اس میں موجود نہیں تھا۔ تو مولا نے فرمایا اے لعین کیا واقعاً ایسی بات ہے کہ تیسرا کوئی فرد موجود نہیں تھا؟ تو کہتا ہے ہاں، جب اللہ نے مجھے مردود کیا اور اپنی درگاہ سے مجھے بھگایا اور مجھے ملعون قرار دیا اور چوتھے آسمان سے میں نیچے آیا تو میں نے پروردگار کی بارگاہ میں عرض کی کہ پروردگارہ مجھ سے زیادہ تو بدبخت اور کوئی نہیں ہو سکتا ہے، تو نے مجھے سب سے زیادہ بدبخت مجھے ہی خلق کیا ہے، کیا ایسی بات ہے؟ تو پھر پروردگار عالم نے فرمایا ابلیس میں نے تیرے سے زیادہ اور بھی مخلوق ہے کہ جن کو بدبخت بنایا ہے، یعنی تو بھی بدبخت ہے، تو بھی ملعون ہے، تیرے سے بھی زیادہ بدبخت ملعون میں نے خلق کیے ہیں۔ تو جو ابلیس تھا وہ حیران ہوا کہ پروردگارہ میرے سے بھی زیادہ؟ تو پروردگار نے ارشاد فرمایا ہاں تیرے سے بھی زیادہ اور بدبخت مخلوق میں نے خلق کیے، اور اگر چاہتا ہے اس کو دیکھنا تو جو جہنم کا داروغہ ہے، جہنم کا دربان ہے، نام اس کا مالک ہے، اس کے پاس چلے جاؤ اور اسے کہو کہ مجھے ایسا کوئی شخص دکھا جو مجھ سے بھی زیادہ بدبخت ہے۔ تو گیا اس داروغہ جہنم کی طرف گیا جس کا نام مالک تھا، تو کہتا ہے کہ خالق نے مجھے بھیجا ہے اور کہا ہے کہ میرے سے بھی زیادہ بدبخت ہیں کہ جن کو میں نے خلق کیا ہے وہ مجھے دکھاؤ۔ تو وہ کہتا ہے آؤ میرے ساتھ چلو۔ جب گئے جہنم کے جو درکات ہیں، جو نیچے اس کے سٹیپ ہیں، پہلے سے ڈھکنا اٹھایا، وہ چیز اٹھائی تو ایک آگ کا سیاہ شعلہ اوپر کی طرف آیا تو یہ ڈرنے لگا۔ وہ کہتا ہے، مالک کہتا ہے کہ ڈرنے کی بات نہیں ہے، یہ تمہیں کچھ نہیں کہے گی، اور اسے حکم کیا، اس میں سے وہ جو حرارت ہے وہ ختم ہوئی، اس کو کراس کیا، پھر اس کو کراس کر کے پھر دوسرے طبق در کے جہنم میں آئے تو وہاں سے ڈھکنا اٹھایا تو اس سے سیاہ رنگ کا دھواں پہلے کی نسبت سے بھی زیادہ اٹھا تھا۔ تو یہ پھر ڈر گیا، تو اس دربان جہنم نے کہا، مالک نے کہا ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کو حکم دیا، اس سے وہ حرارت جو ہے وہ ختم ہوئی۔ پھر تیسرے در کے جہنم سے ڈھکنا اٹھایا اور اس میں بہت زیادہ، پہلے دو کی نسبت بہت زیادہ سیاہ دھواں تھا۔ اسی طرح اٹھاتے گئے، 7ویں طبق تک پہنچے تو اس میں سب سے زیادہ
گرم اور سب سے زیادہ سیاہ رنگ کا وہ دھواں تھا اور آگ تھی، اور گویا کہ وہ دور سے جو ہے افراد کو لینے کی قدرت رکھتی تھی. یعنی بعض آگ ہوتی ہے آپ نے قریب، بعض اتنی بھڑکیلی اور اتنی تیز ہوتی ہے کہ دور دور کی چیزوں کو بھی اپنی لپیٹ میں لے لیتی ہے. تو اس وقت پھر ڈرنے لگا. تو مالک نے کہا جب خدا نے تیرے ساتھ وعدہ کیا ہے ایک وقت معلوم تک تجھے یہ آگ کچھ نہیں کہے گی، خدا کا وعدہ ہے اور یہ آگ تجھے کچھ نہیں کہے گی، ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، آ جاؤ. جب وہ گئے تو اس میں دیکھا کہ دو شخص ہیں، آگ کی زنجیریں ان کے گلے میں ہیں اور وہ اس تبا کے جہنم میں لٹکے ہوئے ہیں. تو مالک سے پوچھنے لگا ابلیس کہ یہ دو شخص کون ہیں؟ تو اس وقت مالک نے کہا کیا تو نے پڑھا نہیں ہے عرش کے ستون پر کیا لکھا ہوا تھا؟ تو ابلیس نے کہا ہاں، میں نے آدم کی خلقت سے پہلے 1000 سال قبل، آدم کی خلقت سے 1000 سال قبل میں نے اس ستون عرش پر لکھا ہوا دیکھا تھا. وہ کیا لکھا ہوا تھا؟ وہ ابلیس کہتا ہے کہ میں نے وہاں پہ پڑھا تھا، وہاں پر لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ایدتہ ونصرتہ بعلی. میں وہاں پر لکھا تھا اور میں نے پڑھا تھا. تو پھر مالک کہتا ہے جب وہ پڑھا تھا تو سمجھ جا اس جہنم میں جو دیکھے ہیں اور بھی آئیں گے، لیکن اس جہنم میں جو جل رہے ہیں وہ لوگ ہیں کہ جو علی ابن ابی طالب کے دشمن تھے، اور علی کی دشمنی ان کے دل میں راسخ ہو چکی تھی اور علی کی دشمنی کو وہ واجب قرار دیتے تھے. اللہ نے تجھ ابلیس سے بھی بدتر ان لوگوں کو بنایا ہے کہ جو علی کا بغض لے کر اس دنیا سے چل دیے. تو معلوم ہوا کہ کتنا اہمیت رکھتی ہے علی مولا کی ولایت و محبت. پروردگار عالم ہمیں مولا کی ولایت و محبت پر ثابت قدمی نصیب فرمائے. آمین یا رب العالمین.